بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز حضرات، گزشتہ روز سے درس قرآن شروع ہے مسجد میں، اور اس سے قبل ہم نے سورہ زلزلہ کی تلاوت کی، اور اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے سورہ عادیات کا ذکر فرمایا ہے، تو اس وقت ہم سورہ عادیات سنیں گے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا۔ اب دیکھیں پورے قرآن میں اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر قسم کا ذکر فرمایا ہے، اور جہاں اللہ رب العالمین بات فرمائے اور اگر وہاں بغیر قسم کے بھی بات ہو تو اللہ کی بات تو پھر اللہ کا فرمان ہے نا، اس کو تو یوں بھی کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اگر بغیر قسم کے بھی بات فرمائے تو بھی وہ حق ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے بھی قسم یاد فرما کے تب بات کی ہے کئی مقامات پر، جیسے اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم، مکہ شریف کی، شہر مکہ جو ہے اس کی قسم اللہ نے فرمایا، اس شہر کی قسم۔ کیوں قسم یاد فرمائی گئی اس کی؟ کیونکہ اس میں کعبہ شریف ہے اس لیے، یا اس میں حجر اسود ہے، یا اس میں صفا مروہ پہاڑی ہیں، یا اس میں جو ہے مقام ابراہیم ہے، اس لیے قسم یاد فرمائی نہیں، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم۔ کیوں؟ وانت حل بہذا البلد، کیونکہ اے میرے محبوب آپ اس میں چلتے ہو، اس لیے مجھے مکہ کی قسم۔ اے محبوب آپ کے قدم اس شہر میں پڑتے ہیں، ان قدموں کی برکت سے، اس لیے مجھے مکہ کی قسم ہے۔ تو کئی جگہ اللہ نے جو ہے والتین والزیتون، انجیل کی قسم، زیتون کی قسم، ٹھیک ہے، والعصر، حضور کے زمانے کی قسم، یا عصر کے وقت کی قسم، تو کئی مقام سے قسم کا ذکر فرمایا، اور وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، آپ کی شان براء البراء ہے۔ یہاں دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا اب اس کو ایسے کر کے سمجھیں گے، والعادیات ضبحا، اللہ نے فرمایا ان گھوڑوں کی قسم جو سر پر دوڑتے ہیں، ان دوڑنے والے گھوڑوں کے سینوں سے جو آواز نکلتی ہے اس کی قسم۔ یعنی یہاں پر ذکر فرمایا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جن گھوڑوں پر بیٹھ کر کے سفر کرتے ہیں، وہ گھوڑے جب جنگ میں جاتے ہیں، جب جنگ میں وہ دوڑتے ہیں، تو جب گھوڑا خوب زیادہ دوڑ جاتا ہے، دوڑنے لگتا ہے، تو خوب زیادہ دوڑنے کے بعد میں وہ ہانپنے لگتا ہے، اور جب وہ ہانپتا ہے تو ایک ہم سادہ سانس لیتے ہیں ایسے کر کے جو بغیر آواز کا آتا ہے، اور ایک ہم آواز کے ساتھ جب سانس آتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فالعادیات ضبحا، وہ جو سینے سے جب آواز نکلتی ہے تو اس آواز کی قسم۔ تو کہاں جا کر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فالموریات قدحا، اور پھر وہ جو جنگ میں جب دوڑتے ہیں تو جو ان کا سم زمین پر لگتا ہے، جو پیر نیچے کا حصہ ہوتا ہے جسے نال بولتے ہیں، جو لوہے کی ہوتی ہے، جب وہ پتھر پر ٹکراتی ہے تو اس پتھر سے جو چنگاری نکلتی ہے، فالموریات قدحا، اس چنگاری کی قسم اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا اس میں فالمغیرات صبحا، اور وہ صبح کے وقت جو تیاری کرتے ہیں، جو نکلتے ہیں صبح کے وقت، اس صبح کی قسم، جو صبح میں وہ نکلنے والے ہوتے ہیں، فاثرن بہ نقعا، اور ان کا لشکر جب دوڑتا ہے، وہ گھوڑے جب دوڑتے ہیں 50 100 150 گھوڑے، تو ان گھوڑوں کے دوڑنے پر جو گرد و غبار اٹھتا ہے، فاثرن بہ نقعا، اس گرد و غبار کی قسم۔ اور پھر آگے فرمایا فوسطن بہ جمعا، اور پھر وہ جو اس میں حملہ کر دیتے ہیں، گھس جاتے ہیں اور لشکر کے اندر وہ۔ اب یہاں پر دیکھیں منظر کشی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی، اس کو ہم اس طریقے سے بھی سوچ سکتے ہیں، ایک گھوڑا ہے، اس کا ایک مالک ہے، اس نے اس کو پالا ہوا ہے، اور وہ گھوڑا اس پر سوار ہوتا ہے، اور اس کی وہ ہے نکیل اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہے، اور اس گھوڑے کو چلنے کا حکم دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ گھوڑا جو ہے اپنے مالک کے حکم پر دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ جنگ کی طرف جب دوڑتا ہے تو جو مالک، اس کا جو سپاہی، جو فوجی جنگ کا اس پر گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس نے تو اپنے ہاتھ میں جو ہے تلوار بھی پکڑی ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں ڈھال بھی ہوتی ہے دفاع کے لیے، ٹھیک ہے، اور کئی باری اس نے ذرا بھی پہنی ہوتی ہے، ذرا بختر بھی لگائی ہوتی ہے، سب کچھ اس نے کیا ہوتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہوتا تھا کہ جب گھوڑے جنگ میں جاتے تھے تو عرب لوگ جو ہوتے تھے نا، وہ ایک امامہ شریف باندھتے تھے، ایسے یہ امامہ باندھتے تھے وہ، اور جو سپاہی جنگ میں جاتے تھے اور وہ اس کے گرد و غبار سے جب وہ خول نہیں پہنتے تھے، وہ کچھ نہیں تو
امامے کے ساتھ میں وہ گرد و غبار سے بچنے کے لیے اس کا ایسے ڈھانٹا لگاتے تھے، ٹھیک ہے، گرد و غبار سے اس سے بچنے کے لیے۔ تو اس کا مالک جو ہے وہ جو گھوڑے پہ بیٹھا ہے اس نے اس کا ڈھانٹا بھی لگا لیا صافے کا، امامے شریف کا، اور احتیاطی تدابیر بھی اس نے کر دی، اس نے سب کچھ کر لیا، لیکن گھوڑا جو ہے وہ اس کے نہ تو اس کے گھاٹا لگا ہوا ہے چہرے پہ کہ وہ گرد و غبار سے بچ سکے، نہ اس نے ذرا بختر لگائی ہوئی ہے، نہ اس کے پاس میں تلوار ہے، نہ ڈھال ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس اس کے مالک کی نکیل اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے مالک نے اس کو حکم دیا اور اس گھوڑے نے دوڑنا شروع کر دیا۔ جنگ میں اس نے حکم دے دیا گھسنے کا، وہ گھس گیا، سامنے تیر آ رہے ہیں، نیزے بھی برس رہے ہیں، سب ہے، وہ دوڑ رہا ہے اپنے مالک کے حکم پر، وہ منع نہیں کر رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو اس کے مالک کا حکم ہے۔ اب کہاں دوڑ رہا ہے وہ؟ اس میں لشکر میں بھی گھس رہا ہے، اور اتنا اسپیڈ سے، اتنی طاقت سے دوڑ رہا ہے کہ اس کا سم جب زمین پر لگتا ہے تو چنگاری اٹھتی ہے، صرف اپنے مالک کے حکم پر سب کچھ وہ کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے اپنے مالک کے حکم پر؟ کیونکہ اس کا مالک اسے پال رہا ہے، اس کا مالک اسے کیا کھلا رہا ہے؟ دانہ پانی اس کو دیتا ہے، اناج دیتا ہے، تھوڑا کبھی گھاس پھوس مل جاتی ہے، اور جو اس کو ضروری کھانے کا وہ سب کچھ کر رہا ہے اس کا مالک اس کے لیے، بس تھوڑا کچھ اس کے لیے کر دیتا ہے۔ پھر جب اس کو حکم دیتا ہے تو اس کا گھوڑا جو ہے اپنے مالک کے حکم پر اندر گھس جاتا ہے، پھر وہ کسی چیز کی فکر نہیں کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا ان گھوڑوں کا تم ماحول دیکھو ذرا، اپنے مالک کا کتنا وفادار ہے، تھوڑا سا کھانے پینے کے بعد میں، تھوڑے سے دانے پانی کی وجہ سے وہ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، ذرا سے کھانے پر جب اس کا مالک حکم دیتا ہے تو وہ لشکر میں گھس جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ ایک گھوڑا، ایک جانور اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے آیت ارشاد فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، مگر انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ سمجھ گئے؟ ایک گھوڑے کو ذرا سا کھانے پینے کو کچھ مل گیا، وہ اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے۔ چلے گھوڑا ہے، ایک اور کسی جانور کو لے لو، کتا لے لو، اگرچہ بالفرض وہ نجس جانور ہے لیکن وہ اپنے مالک کا کتنا وفادار ہوتا ہے۔ ہم نے اس کو پالا ہوا بھی نہیں ہو لیکن پھر بھی کبھی ہمیں دیکھے وہ اور اس کے لیے روٹی کا ٹکڑا ڈال دیں، ایک بار ڈال دیں، دوبارہ ڈال دیں، وہ آئے گا، پھر وہ تیسری مرتبہ پھر وہی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر کے دم ہلاتا ہوگا۔ اب تیسری بار آپ اس کو کھانا نہ دیں، اس کو مار کر کے وہاں سے بھگا دو، وہ دوڑ کے چلا جائے گا، دوڑ جائے گا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں آپ اس کو پھر سے اپنی طرف بلاؤ گے جب، تو پھر وہ تمہارے پاس میں آ کر کے دم ہلانے لگے گا۔ اس کو وہ یاد ہوگا کہ آپ نے کبھی روٹی کا ٹکڑا ڈالا تھا اس کو، وہ آ کر کے پھر وہیں بیٹھ جائے گا۔ تو ایک نجس جانور وہ اپنے مالک کا جس نے اس کو ایک ٹکڑا ڈال دیا وہ اتنا وفادار ہے، اور ایک حضرت انسان ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے ساری کائنات بنائی، سب کچھ انسان کے لیے بنایا گیا، بس انسان کو اپنے لیے بنایا، پھر اپنے لیے بنا کر کے اللہ رب العالمین نے انسان سے فرمایا کہ ہم نے انسان کو جو ہے، جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، وہ کیا شکر ادا کرتا ہے اپنے اللہ رب العالمین کا؟ کچھ بھی نہیں، اتنا سب کچھ کھانے پینے کو مل رہا ہے، پھر بھی انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، ہر چیز سے، ہر طریقے سے دور ہیں۔ تو ایک اہتمام، ایک خوبصورت نظام، خوبصورت اچھی صورت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ بات سمجھائی ہے کہ ایک جانور کو تھوڑا دانہ پانی ملے وہ اپنے رب کا اتنا شکر ادا کرتا ہے، ان الانسان لربہ لکنود، مگر انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، ہم نے اس کو اتنا کچھ دیا وہ شکر ادا نہیں کرتا ہے۔ باقی